اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ رومیو 9:1 میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روشن اور تیار ہے۔ مجھے بہت پسند ہے، روشن اور تیار ہو گیا ہے میرا دل بھی، روح القدس میں گواہی دیتا ہے، یعنی روح القدس کے ذریعے روشن اور آمادہ ہوا ہے۔ پولس کہہ رہا ہے، دیکھو میں جو کر رہا ہوں وہ درست ہے، جو میں کر رہا ہوں اس پر مطمئن ہوں، کیونکہ میں روح القدس کے ذریعے روشن ہو چکا ہوں۔ میں صرف یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں درست ہوں، کیونکہ میں سوچنا چاہتا ہوں کہ میں درست ہوں، بلکہ میں اپنی روح میں یہ گواہی رکھتا ہوں کہ میں درست کام کر رہا ہوں۔ روح القدس کی رہنمائی بہت زبردست ہے۔ یہ واقعی بہت شاندار ہوتا ہے جب ہم روح کی رہنمائی میں ہوتے ہیں۔ ہر دن ایک نیا تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ میں آپ کو سچ بتاتی ہوں، آپ کو بالکل نہیں معلوم کہ آگے خدا کیا کرنے والا ہے۔ آمین۔ میرا مطلب کہ میں یہاں آ کر خدمت شروع کر دیتی ہوں، اور گزشتہ رات میں نے ہفتے کا آدھا پیغام بھی تبھی سنا دیا۔ میں نہیں جانتی کہ آج ہم کس طرح ہی ختم کریں گے۔ جب میں ہفتے کے پیغام تک پہنچوں گی تو تھوڑا بہت اور سناؤں گی، اور یہ بھی زبردست میں بدل جائے گا۔ منصوبہ بندی کا ہونا اچھا ہے، لیکن آپ نے اپنے منصوبے کو خدا کے سامنے رکھنا اور کہنا ہے، تو اس کو لے، اسے اپنی ترتیب دے، اور جو تو کرنا چاہتا ہے وہ کر، تیری مرضی پوری ہو۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے لیے اس سے بری بات کوئی نہیں اگر میرا ضمیر مجھے ملامت کرے اور قصوروار ٹھہرائے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے زندگی میں مسلسل مظلوم رہنے کی عادت تھی، اور چونکہ آج کا پیغام تھوڑا عجیب اور مشکل ہے، لیکن میں آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کچھ ایسا کریں جو کہ غلط ہو تو ہمیں اس بارے میں اچھا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم غلط کرتے ہیں تو ہمیں خدا پرستی کا غم ہونا چاہیے، اور یہاں تک کہ اپنے کیے پر دکھ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ میں جانتی ہوں خدا کے ساتھ چلنے میں، جہاں میں کچھ غلط کرتی ہوں، خاص کر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حقیقتاً مجھے پریشان کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ جب میں کسی کو دکھ دیتی ہوں، اور یہ مجھے توڑ دیتا ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ اور ایک ایسا شخص تھا، اور 10 سال پہلے میرے اور اس کے درمیان کچھ ایسا ہوا کہ مسیح کے بدن میں ایک قائد ہوتے ہوئے میں اس سے ٹھیک طرح سے نمٹ نہیں سکی، اور جیسا میں نے کیا اس سے بالکل مختلف طرح نمٹنا چاہیے تھا، اور مجھے بہت جلد اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایسے ہی چلتا گیا، ایسے ہی چلنے دیا، اور یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا، اور اس شخص کو واقعی بہت بری طرح دکھ ہوا۔ اور میں آج تک ایک دفعہ خدا سے ضرور یہ کہتی ہوں کہ اس ایک چیز کا واقعی مجھے بہت دکھ ہے، کاش کہ میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ لیکن یہ احساس جرم نہیں ہے، یہ قصوروار محسوس کرنا نہیں ہے، یہ ملامت محسوس کرنا نہیں ہے، یہ ایک اچھا احساس ہے، یہ خدا ترس دکھ ہے۔ بائبل بھی یعقوب میں یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر دکھ کرنا، رونا اور ماتم کرنا چاہیے۔ اور مجھے تھوڑی تشویش یہ ہے کہ جیسے ہم سوچتے ہیں، جسے ہم توبہ سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں وہ دراصل توبہ نہیں ہے، وہ صرف اس طرح سے کہنا ہی نہیں، اچھا مجھے معاف کرنا، میں نے یہ چھوڑ دیا ہے، خداوند کی تعریف ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ جانتے ہیں میرے خیال میں یہ اس طرح سے درست نہیں ہوگا۔ ہمارے اندر احتراماً خدا کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے، اور ہمیں ان باتوں کے بارے میں سنجیدہ ہونا ہے، جیسے لوگوں کو تکلیف دینا۔ ہمیں اس بارے میں سنجیدہ ہونا ہے جیسے کہ لالچ، حسد اور اس طرح کی بہت سی باتوں کے بارے میں۔ آمین۔ آپ کہتے ہیں کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ بالکل معافی مل سکتی ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ جانتے ہیں کہ خدا آپ کے اندر تھوڑی قائلیت رکھے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ایسا نہ کریں، ایسا مت کرو۔ یہ جو میں کہہ رہی ہوں ملامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فائدہ مند چیز ہے۔ ملامت مجھے گراتی ہے اور اندرونی دباؤ پیدا کرتی ہے، لیکن قائلیت مجھے اس سے باہر نکالتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ احساس کہ خدا مجھے پیار کرتا ہے مجھے یہ بتا رہا ہے کہ ایسا مت کرو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔
جب تم یہ کرتی ہو تو میں خوش نہیں ہوتا، اور مجھے امید ہے کہ یہ احساس کبھی بھی میری زندگی سے ختم نہیں ہوگا۔ میں لوگوں کو کبھی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتی، اور یہ تک نہیں جانتی کہ میں نے ایسا کیا۔ میں ایسا تقریباً 40، 30 یا 25 سال پہلے کیا کرتی تھی، لیکن میں کبھی بھی یہ دوبارہ نہیں کرنا چاہتی۔ اگر میں کسی کو دکھ دوں تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں نے ایسا کیا، اور اسے درست کرنا چاہتی ہوں، اور میں اسے بالکل ختم کرنا چاہتی ہوں۔ جانتے ہیں کہ خدا ہمیں فضل دیتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں جو فضل وہ ہمیں دیتا ہے وہ اس کے لیے ناقص نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کو سنجیدگی سے نہ لینے کے ذریعے اسے ہمیں ناقص نہیں کرنا چاہیے۔ اب مجھ میں ضمیر زیادہ مستعد ہے، اور اس کی وجہ سے تقریباً شاید 20 سال لگے تاکہ میں مکمل طور پر ٹھیک ہو سکوں، اور میرے لیے یہ اہم ہے کہ میں یہ آپ کو بتا سکوں، کیونکہ اگر میں آپ سے آپ کے ضمیر کے بارے میں بات کروں گی اور آپ میں آپ کا ضمیر زیادہ مستعد ہے تو میں یہاں سے آپ کو ایک الجھاؤ کی طرف دھکیل دوں گی، کیونکہ آپ اسے کچھ پہلے ہی اپنے ہر کام کے بارے میں ملامت محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آمین۔ آپ کو معلوم ہے کہ بچپن میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی۔ میرا باپ نہ صرف جن سے زیادتی کرنے والا شخص تھا بلکہ وہ خود غرض بھی تھا۔ وہ ایک ناخوش شخص تھا، اور وہ کسی اور کو بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ لہٰذا مجھے یاد ہے کہ مجھے ہنسنے اور لطف اندوز ہونے میں مشکل ہوتی تھی، لیکن جب تک میں کام کر رہی تھی اچھی تھی۔ اگر میں کام کرتی اور کچھ تیار کرتی تو سب کچھ ٹھیک لگتا تھا۔ لہٰذا جب میں خدا کے ساتھ ایک رشتے میں جڑی اور اب میں بالغ تھی، میں کام کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں کسی بھی چیز سے لطف اندوز ہونا نہیں جانتی تھی کہ تفریح کیسے کی جاتی ہے، اس لیے کہ تب بھی میں ملامت محسوس کرتی کہ اگر میں صوفے پر لیٹ کر تھوڑا آرام کرتی اور کوئی فلم دیکھتی تو میں ہر چیز پر ملامت محسوس کرتی۔ میری زندگی میں یہ ڈراؤنا خواب تھا، اور آج میں پاسٹر مائک سے بات کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی اسی میں سے گزرے تھے۔ وہ حد سے زیادہ مذہبی شخص تھے۔ ہر چیز ہی روحانی ہونی چاہیے، اگر یہ روحانی نہیں ہوتی تو پھر اس میں خدا نہیں۔ اور میں بھی اس میں سے گزری۔ میں جب تک چرچ جاتی، دعا کرتی، بائبل اسٹڈی کرتی یا کلام پر بات کرتی تب تک اچھا محسوس کرتی، لیکن اگر میں پارٹی میں جانا چاہتی، اگر میں کچھ ایسا کرنا چاہتی جس میں تفریح ہوتی تو میں ایسا محسوس کرتی ہو سکتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آج کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں؟ میرا مطلب اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن پر ہم چرچ میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ خیر، ایک بات میں بتا سکتی ہوں، اگر آپ وقت پر کلام میں زیادہ سے زیادہ قائم رہیں گے، جیسا کہ پولس رسول نے کہا کہ میں روح القدس کے ذریعے سے روشن ہو گیا ہوں، تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ یہ امتیاز کر سکیں کہ آیا یہ بری ملامت ابلیس کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے سچی قائلیت ہے۔ آمین۔ شاید آج آپ کو تھوڑی دیر رکنا پڑے کیونکہ میں آپ کو الجھن میں ڈال کر بھیجنا نہیں چاہتی۔ کیا سب واضح ہو رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک۔ اس طرح مثال کے طور پر جب خدا نے مجھے خدمت میں بلایا تو میرے پاس اچھی نوکری تھی۔ میں نے یہ نوکری چھوڑ دی کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں خدمت کے لیے تیار ہوں، اور ہم نے بہت سے سال ایسے گزارے کہ در حقیقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میرا مطلب ابھی تک میرے پاس وہ جرنل پڑا ہے جس میں گھر کے لیے دعائیہ فہرست تھی، جس میں نے خدا سے دعا کی کہ کچھ فرائنگ پین، کچھ صافیاں اور برتن رکھنے کا ریک مہیا کرے، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں جاؤں اور ایسی چیزیں خریدوں۔ اور جب بالآخر خدا نے ہمیں برکت دی اور خوشحال کرنا شروع کیا، میں بہت سخت مذہبی تھی اور اس طرح کا ملامت بھرا ضمیر تھا کہ میں اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتی تھی جو خدا مجھے دیتا، کیونکہ میں ایسا محسوس کرتی تھی کہ مجھے سارا پیسہ غریبوں کے لیے دے دینا چاہیے۔ لہٰذا در حقیقت میرے اندر خدا یہ سکھا رہا تھا، غور سے سنیں، کہ وہ واقعی چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ یسوع نے کہا، میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور لطف اندوز ہو اور کثرت کی پاؤ، یہاں تک کہ یہ بہنا شروع ہو۔ یوحنا 16:24 میں لکھا ہے، مانگو اور پاؤ تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو۔ یوحنا 17:13 میں لکھا ہے، تاکہ میری خوشی انہیں پوری حاصل ہو۔ آگے بڑھیں اور اگر وائس میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ جو آپ کرنا سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ کس طرح خدا کی دی ہوئی ہر چیز سے لطف اٹھایا جائے۔ لطف اندوز ہونے کے لیے قابل ہونا خدا کی طرف سے برکت ہے۔
میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ دن میرے لیے کتنا جلالی تھا، اسی لیے کہ میں نے اپنے ٹی وی پروگرام کا نام روزمرہ زندگی سے لطف اٹھانا رکھا۔ میرا مطلب مجھے یہ سیکھنے میں 20 سال لگے جو خدا مجھے دینا چاہتا ہے اس سے کیسے لطف اٹھایا جائے۔ کیا کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے؟ ادھر کسی کے ساتھ ہے، یہاں ہے کسی کے ساتھ؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود بہت زیادہ تفریح کرتے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی کرنے دیں؟ ان کو کبھی بھی اس طرح کے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں بتا رہی ہوں کہ یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ ہر طرح کا مسئلہ اور آپ کی شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جائے جس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ در حقیقت لوگ کہتے ہیں کہ انہیں تکلیف دی گئی اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ جان، آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ بھی ایسی بہت سی چیزوں میں سے گزرے؟ ان سب میں سے بالکل گزشتہ رات آپ نے ان کی گواہی سنی۔ والدین نے زیادتی کی، ہر طرح کی قانون پرستی میں پرورش پائی، اپنے کاموں کے ذریعے اپنی قدر و قیمت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کسی چیز سے کیسے لطف اندوز ہوا جائے، میں ہر چیز میں ملامت محسوس کرتی۔ لہٰذا جب میں کہوں کہ اپنے ضمیر کو سنیں، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ وہ ضمیر ہے جو کہ خدا کے کلام کے ذریعے روشن ہو چکا ہے، کیونکہ جب آپ کلام سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ یہ امتیاز کر سکتے ہیں کہ کیا درست اور کیا غلط ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ ملامت محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجرم ہیں۔ آپ کہیں گے میڈم آپ ہمیں بہت الجھا رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ملامت کے احساس کی پیروی کریں، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ روح القدس کی رہنمائی کی پیروی کریں۔ اسی سے میں اس نقطے پر پہنچی جب میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور میں نے اس بارے میں ملامت محسوس کرنا شروع کی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس میں کچھ غلط نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں، اور بالآخر میں نے یہ کہا کہ ابلیس جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے اور جس طرح کرنا ہے کر، میں قصوروار نہیں بلکہ تو مجھے ملامت محسوس کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں اپنی زندگی احساس جرم میں نہیں گزاروں گی کیونکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ لیکن میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، کہ اب میں جانتی ہوں کہ پارٹی کیسے کرنی ہے۔ اب میں غلط کام کرنے کی بات نہیں کر رہی بلکہ میں صرف کہہ رہی ہوں تفریح کرنا۔ میرا مطلب میں مسرور ہونا جانتی ہوں۔ میرے خیال میں جتنا ہم ہنس سکتے ہیں ہنسنا چاہیے۔ میں بہت محنتی ہوں اور شاید کچھ بھی کرنے سے زیادہ میں کام زیادہ کرتی ہوں، لیکن یہ اسی لیے کہ میں اسی کے لیے بلائی گئی ہوں۔ کامیابی ہی سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں چیزیں خریدتی بھی ہوں، مجھے اچھا کھانا پسند ہے، مجھے ہنسنا پسند ہے، مجھے اچھے فلم دیکھنا پسند ہے۔ یسوع تیری تعریف ہو۔ سنیں، ہم سمجھتے ہیں کہ خدا صرف ہماری روحانی چیزوں کی فکر کرتا ہے۔ خدا صرف چرچ ہی میں نہیں رہتا ہے، آمین، وہ صرف چرچ میں ہی موجود نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے لیکن میں اپنا منہ بند رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اپنی زندگی کو پاکیزہ چیزوں اور دنیاوی چیزوں میں تقسیم نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ جب آپ چرچ میں ہوں تو خدا خوش ہوتا ہے، لیکن جب آپ سودا لینے جاتے یا گاڑی کا تیل تبدیل کرواتے ہیں تو وہ چھٹیوں پر چلا جاتا ہے۔ سودا سلف لینا بھی ایک پاک تجربہ ہو سکتا ہے اگر آپ یہ سب خدا کے ساتھ رہتے ہوئے کریں۔ یہ اس کے ساتھ ایک رشتہ استوار کرنے کی بات ہے کہ آپ اپنے ہر کام میں اسے شامل کریں، نہ کہ صرف دعا، بائبل اسٹڈی، چرچ جانے اور ہدیہ دینے میں۔ اچھا، میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، جب آپ واقعی ایک پاک زندگی جینا شروع کرتے ہیں اور پاکیزگی شریعت پسندی نہیں ہے، پاکیزگی دنیا میں ایک بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ بائبل کی استاد ہوتے ہوئے میں شخصی طور پر یہ سوچتی ہوں کہ سب سے مشکل تعلیم یہ ہے کہ گناہ کا اجازت نامہ دیے بغیر لوگوں کو آزادی کے بارے میں سکھانا اور قانون پسندی میں باندھے بغیر ان کو پاکیزگی کے بارے میں سکھایا جائے۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم مسلسل یہاں سے وہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے ایک زبردست چیز شروع کی، وہ ہے تحریک پاکیزگی۔ میں اس کا حصہ نہیں بن سکی، میری خواہش تھی کہ میں ہوتی، یہ بہت اچھا ہونا تھا، لیکن پھر یہ ایک قانون پسندی ہی بن گئی، اور اس میں بہت سے ایسے لوگ شامل ہو گئے جو اس مقام تک پہنچ گئے کہ وہ ہر اس چیز سے نفرت کرنے لگے کسی بھی طرح جس کا مذہب سے تعلق تھا، کیونکہ ان کو خدا کے بارے میں نہ سکھایا جاتا تھا بلکہ ان کو انسان کے بنائے ہوئے قانون اور ضوابط سکھائے جاتے۔ تو پھر ہم آزاد ہو گئے۔
ہم روح القدس کی رہنمائی میں نہیں رہے. جی یہ اچھا ہے اگر آپ کلام کو جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، روحانی ہوتے ہوئے کلام کو نہ جاننا آپ کو احمق بنا دیتا ہے. آپ بے وقوف ہی بن جاتے ہیں. کتنی میرا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں کلام اور روح دونوں کی ضرورت ہے. اگر ہم صرف کلام ہی کو جانتے ہیں شاید بعض دفعہ اتنے جوش کا باعث نہیں ہوتا. ہمیں اس میں روح القدس کو بھی شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس میں تھوڑا جوش پیدا ہو. لیکن ہمارے اندر صرف جذباتی چیزیں ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی میں تھوڑی مضبوطی بھی ہونی چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ ہم پاک زندگی گزاریں. یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تفریح نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میک اپ نہیں کر سکتے. اس کا بالکل مطلب نہیں کہ آپ کوئی زیور نہیں پہن سکتے. کیا مطلب میں زیور نہیں پہن سکتی؟ یہ سب کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں، لیکن آپ اگر اس چیز کا پس منظر پڑھیں، میرا مطلب اگر آپ وہ کچھ کرتے ہیں جو کہا گیا ہے تو پھر آپ کو لباس بھی نہیں پہننا چاہیے. میرا مطلب یہ ایسے ہی ہے. یہ سب ثقافت میں لکھا ہوا تھا کہ وہ عورتیں جو میک اپ کرتی تھیں یا بالوں کو بناتی تھیں اور جیولری پہنتی تھیں وہ قذبی اور فحاشہ ہوتی تھیں. لیکن اب یہ صورتحال نہیں ہے، لیکن ہم اخلاقیات میں رہتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ سب کرتے ہوئے حکمت کو استعمال کرنا چاہیے. ابھی بھی ہم خوبصورت اور دیندار ہو سکتے ہیں. آمین. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ڈانس نہیں کر سکتی. اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ میں ڈانس میں کوئی واہیات حرکتیں نہیں کر سکتی. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں کارڈ نہیں کھیل سکتی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں کوئی مقابلہ بازی نہیں کرنی اور اپنا پیسہ جوئے میں نہیں اڑانا. یا کچھ بھی کھیلیں اور کیرم بورڈ کھیلیں، میں نہیں جانتی، کچھ بھی جس سے آپ ہنسیں. آمین. مجھے یہ کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اپنے اندر سے کچھ نکال رہی ہوں. مجھے ضابطہ پسندی کی روحوں سے نفرت ہے کیونکہ یہ آپ سے زندگی چھین لیتی ہیں اور آپ کو ہر چیز پر ملامت کرتی رہتی ہیں جن چیزوں کی بائبل مذمت نہیں کرتی. ہم ان کے بارے میں ملامت محسوس کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہمیں اس حد تک بھی اچھے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ضمیر کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہم اسے سخت کر دیں، اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب ہم آزاد ہو گئے ہیں. آمین. مجھے فلمیں دیکھنا بہت پسند ہے. جب میں چھوٹی تھی تو میری والدہ مجھے تھیٹر لے جایا کرتی تھی. ہم اس وقت فاکس تھیٹر کے قریب ہی رہتے تھے اور وہ ہفتے میں تقریباً 2 یا 3 دفعہ مجھے لے کر جاتی تھی. اس لیے ابھی تک مجھے فلمیں پسند ہیں. لیکن میں آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ میں ریموٹ کنٹرول کو ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھتی ہوں، اور جس وقت کچھ غیر اخلاقی چیز آتی ہے تو میں جلدی سے اسے آگے گزار دیتی ہوں. آپ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ہر چیز اپنے اندر نہیں لے سکتے. آپ اپنی روح کو زہر آلودہ کرنا قبول نہیں کر سکتے. میں نے یہ کیا. میں جانتی ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم کسی چیز میں دلچسپی لیتے ہیں، یہ نفرت انگیز ہو جاتی ہیں. جی میں تو آخر تک اس کو دیکھوں گی. جی ہاں، میں صرف آپ سے حقیقت بیان کر رہی ہوں. اور پورا وقت جب آپ دیکھتے رہتے ہیں ایسے ہوتا ہے. مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. پھر آپ سوچتے ہیں کہ معلوم نہیں یسوع کیا کرتا. جی وہ یہ نہیں دیکھے گا. جی ہاں، جب آپ کچھ ایسا دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ افسوس کرتے ہوئے سونے چلے جاتے ہیں اور پھر اگلے ہی دن خود کو برا محسوس کرتے ہوئے اور اگلے ہی دن پھر ایسا ہی کرتے ہیں. کیا یہ اس قابل تھا؟ نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں. ہمیں اسے کاٹ کر پھینکنا ہے، توڑنا ہے، توڑ کر پھینک دینا ہے. اس کے ساتھ نہ الجھیں. آمین. خداوند میری مدد کر. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ جن کو نجات کی ضرورت ہے وہ اپنی زندگی یسوع کو نہیں دینا چاہتے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مذہبی قانون پرستی دیکھی ہوتی ہے
اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ نجات حاصل کریں گے تو وہ اپنی زندگی میں کسی طرح کی تفریح کے قابل نہ ہوں گے۔ آج یہاں پر بھی میں بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں آج کتنی مسرور ہو رہی ہوں۔ آمین۔ در حقیقت میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ چرچ میں ہم کس قدر تفریح کر سکتے ہیں۔ میں پاکیزگی کے پیغام کے درمیان اب تھوڑا سا رکوں گی اور میں آپ کو ایک لطیفہ سناتی ہوں۔ عام حالات سے ذرا ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ یہ کہانی دو بزرگ لوگوں کی ہے۔ ایک رات وہ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ اتنے بوڑھے تھے کہ ان کے منہ پر جھریاں پڑی ہوئی تھی اور خاتون بستر کی ایک جانب لیٹی ہوئی تھی، مرد اپنی سائڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عام طور پر الگ سونا پسند کرتے ہیں۔ میں اور ڈیو بھی ایسا ہی کرتے ہیں کیونکہ جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو چیزیں ذرا آسان ہو جاتی ہیں۔ میں ان سے پہلے بستر پر چلی جاتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ آ کر مجھے سوتے میں جگائیں، لہٰذا اس لیے وہ الگ سوتے ہیں، لیکن کم از کم ہم دونوں ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ دونوں الگ الگ سائڈ پر سو رہے تھے۔ اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے تھے اور خاتون نے کہا کیا آپ سو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ خاتون نے کہا اب آپ اس طرح سے میرے قریب کیوں نہیں آتے جیسے پہلے آیا کرتے تھے؟ اس نے اس کی بات سنی اور پھر اس کے دل میں خیال آیا اور اس نے اس کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما۔ اب آپ مجھے ویسے کیوں نہیں دیکھتے جیسے پہلے دیکھا کرتے تھے؟ آپ کو محتاط رہنا چاہیے کہ کسی اور چیز کے مقابلے میں کوئی آپ پر ہنس بھی سکتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو زیادہ ہنسنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اتنا ہنسنا چاہیے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے۔ آمین۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ روحانی طور پر ہم شدت پسند ہو سکتے ہیں۔ میں ایک مسیحی ہوں اور میں ایک اچھی مسیحی بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھ سے بات نہ کریں، میں مسیحی بننے کی کوشش میں ہوں۔ خداوند میں بہت زیادہ غصے میں ہو گئی ہوں۔ میں اتنا بھی نہیں جانتی میں اس پیغام کے کس حصے پر تھی۔ اب میں آپ کو لطیفہ سنا رہی ہوں۔ بہرحال بالآخر خاتون نے کہا اب آپ جیسے پہلے چھوا کرتے تھے یا جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ اگلی بات وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کریں گے۔ فوراً وہ بستر سے اٹھ کر کچھ ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے اور فرش پر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ خاتون نے کہا آپ کہاں چلے گئے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھہرو، پہلے مجھے میرا چشمہ تو تلاش کرنے دو۔ اچھا اب ہم دوبارہ کلام کی طرف چلیں گے۔ آپ سوچیں گے یہ کس طرح کی عجیب جگہ ہے۔ اچھا شاید آپ چرچ میں جانے کے عادی ہیں جہاں ہر کوئی کہتا ہے آپ خدا کے گھر میں ہیں۔ یہ حیران کن نہیں کہ آپ کے بچے خدا سے بے حد ڈرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، شاید جو کچھ میں کہتی ہوں آپ کو پسند نہ آئے، لیکن آپ میری کانفرنس میں سوئیں گے نہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ جس کو بیٹا آزاد کرتا ہے وہ واقعی آزاد ہوتا ہے، اور ہم بہت سے طریقوں سے آزاد ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ کہ ہم آزاد ہیں کہ روح القدس سے یہ سیکھنے کے لیے آزاد ہیں کہ ہمیں کس طرح صحت بخش اور توانا ضمیر کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں آپ خدا کی مدد مانگیں تو وہ مدد نہ کرے۔